تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اول تاخیر اس سلسلے کو دیکھیں گے، اس کی اہم باتیں نوٹ کر لیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ سلسلہ دارالفتہ اہل سنت لیے حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے نکاح کی شرعی حیثیت، نکاح کی شرعی حیثیت۔ لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے، اس کی خوب خوب برکتیں پائیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ نکاح اور طلاق کے تفصیلی مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کرنے کا سلسلہ ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ نکاح کرنے سے متعلق قرآن و حدیث میں کیا ارشادات ہیں، اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، نکاح ایک پورا باب ہے، ٹھیک، اور ہماری شریعت مطہرہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی حدیث مبارکہ میں بھی اس نکاح سے متعلق بہت سے احکامات، ارشادات، قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ نساء کے نام سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس سورہ مبارکہ میں یعنی نساء عورتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک، عورتوں کے حوالے سے احکامات، جس میں نکاح کے بھی احکامات، وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، ان کا بیان، ان کے علاوہ جن جو ہیں ان کی اجازت، یعنی ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، صحیح، اس چیز کے بارے میں بیان فرمایا۔ اسی طرح ساتھ حق مہر سے متعلق، ٹھیک، ایک سے زائد اگر نکاح ہوتے ہیں تو ان کے بھی آپس کے حقوق سے متعلق یہ اس سورہ مبارکہ میں ارشادات جو ہیں وارد ہیں، موجود ہیں۔ صحیح، اسی سورہ مبارکہ میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو جو تمہیں خوش آئیں عورتوں سے، صحیح، مثنى وثلاث ورباع، ٹھیک، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ صحیح، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، صحیح ہے، اور اگر یہ خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو۔ صحیح، ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ سبحان، وَإِمَائِكُمْ، صحیح، اپنے یہاں کی بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا۔ سبحان، آگے فرمائے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اللہ، اگر وہ محتاج ہوں، فقیر ہوں، تو اللہ عز و جل اپنے فضل کے سبب انہیں غنی کر دے گا۔ کیا بات ہے، یہ بھی نکاح کا ایک فائدہ ہے۔ نکاح کا ایک کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس جی، کے بہت ترغیبی ارشادات بھی فرمائے۔ صحیح، نکاح کے ذریعے چونکہ دو خاندان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، ٹھیک، میاں بیوی ملتے ہیں تو نکاح کا سلسلہ ہوا تو اب ان سے اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی آدمی کے لیے جو نکاح کے فوائد میں سے ایک فائدہ کہ نیک صالح اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے
اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاثہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہوتے ہیں مگر تین، اس میں ایک صدقہ جاریہ، ایک ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، صحیح، اور ایسا نیک صالح لڑکا جو دعا کرتا ہو، کیا بات، اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب کا بھی ایک سلسلہ بنتا ہے۔ نکاح سے آدمی ایک جائز طریقے سے اپنی انسانی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، صحیح، کہ جس کی وجہ سے کئی گناہوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جوانوں سے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، صحیح، تم میں سے جو یہ شادی کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کی رکھتا ہے، تو وہ شادی کرے۔ بہت اچھا، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ یہ نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ صحیح فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنکم، اور جس کو طاقت نہ ہو، استطاعت نہیں ہے نکاح کی، تو وہ روزے رکھے، کہ یہ روزے قاطع شہوت ہے۔ بہت اچھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی یہ فوائد ایسے ملتے ہیں کہ شیطان جس کے ذریعے یہ نکاح نہ کیا ہو تو ان کو برائی کی طرف، برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، صحیح، اور اس برائی سے کتنے غلط، یعنی گناہ، ناجائز، حرام کام، اور کتنے اور اس پہ برے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو جب آدمی نکاح کر کے اور ایک جائز طریقے سے ایک اپنی انسانی خواہش کی بھی تکمیل کرتا ہے، تو اس پر بھی شیطان افسوس کرتا ہے کہ یہ مجھ سے اب میرے ان باروں سے یہ بچ جائے گا۔ تو اس لیے نکاح بہت ایک عظیم، بابرکت اور اچھی چیز، جس کی ترغیب ہماری شریعت مطہرہ میں فرمائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اور بھی متعدد احادیث مبارکہ ہیں جن میں ایک بات یہ بھی فرمائی گئی کہ فقر کو دور کرنے کے حوالے سے بھی یہ بھی حدیث میں مفاہیم موجود ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا حضرت، یہ اس سے قبل کہ نکاح کے لیے یہ عرض کروں کہ کس عورت کا انتخاب کیا جائے اور ہماری کالز بھی چلیں، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی نکاح کرنے کے حوالے سے، تو اگر کوئی نکاح نہ کرے تو کیا اس صورت کے اندر وہ گناہگار بھی ہوگا؟ کوئی ایسا معاملہ ہے یا ہر شخص کو نکاح کرنا یہ لازم و ضروری ہے، چاہے وہ بال بچوں کا خرچ پورا کر سکے نہ کر سکے؟ کیا کچھ اس حوالے سے کوئی شرائط کی باتیں بیان کریں؟ ایک ہے کہ نکاح کے حوالے سے ایک یہ عمومی احکام جو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی نکاح کرو، صحیح، حدیث میں فرمایا گیا، اس کے فوائد بھی بیان کیے گئے۔ صحیح، ظاہر آدمی نکاح کرنے کے بعد ایک عورت اس سے متعلق ہو جاتی ہے، ٹھیک، جس کی وجہ سے کئی احکام اور ایسے ہیں کہ عورت کے حوالے سے وہ ایک مرد پر شوہر ہونے کی حیثیت سے لازم آئیں گے، صحیح، اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس عورت پر بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے شوہر کے احکامات اور ان کے حقوق متعلق ہو جاتے ہیں۔ صحیح فرمایا۔ تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر فقہاء کرام نے پوری وضاحت سے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ کس کیٹیگری کا آدمی، کن صفات کا حامل شخص، صحیح، اور کب نکاح کرنا کس کے لیے فرض کی حیثیت اختیار کر جائے، یعنی نکاح صرف سنت بھی نہیں، فرض بھی ہو جاتا ہے، حکم بھی ہے، ٹھیک ہے، فرض بھی ہے، صحیح، کیا صورت ہوگی؟ اور نکاح کی صورت جو ہے وہ واجب کے درجے پر بھی گئے، ٹھیک ہے، سنت پر بھی گئے، اور بعد ایسی صورتیں ہیں کہ نکاح کرنا گناہ ہو جائے گا۔ اچھا، نکاح کرنا یہ بھی مطلب اتنی، تو اس بارے میں ایک عام جو آسانی سے سمجھنے سے متعلق کہ فقہاء فرماتے ہیں، جو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بہار شریعت میں لکھا کہ اعتدال کی حالت، صحیح، یعنی انسانی خواہش یعنی شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو، ٹھیک ہے،
اور حق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہے. صحیح. اسی طرح مہر اور حق مہر نفقہ ان کے بھی ادا کرنے کی قدرت ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. صحیح. صحیح. اب خام خواہ ایسے شخص جس کے اندر یہ صفات ہوں، یعنی جس کے اندر ایسی خواہشات کا غلبہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کے اندر پڑے، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں ہے سلسلہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے حق زوجیت کے معاملات بھی ادا کرنے کی قدرت طاقت رکھتا ہو، مالی طور پہ بھی ایسا ہے کہ نفقہ دینے پہ قادر ہو، ٹھیک ہے، حق مہر کی قدرت رکھتا ہے. صحیح ہے. تو اب ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. اگر کوئی پھر بھی نہ کرے، خام خواہ اس پر اڑا رہے، تو اس کو فرمائے کہ یہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اگر یہ حرام سے بچنے اور اتباع سنت کی تکمیل کے لیے کہ حدیث میں اس کا حکم فرمایا گیا، قرآن میں اس کا حکم فرمایا گیا، شریعت مطہرہ نے نکاح کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کی اتباع کی نیت سے ہو اور حرام سے اس کے ذریعے بچنا، یہ نیک صالح اولاد مقصود ہے، تو ایسی صورت میں اس نکاح کے عمل میں ثواب بھی پائے گا. کیا بات. یہ ثواب بھی یہ نہیں پائے گا اس میں. اور اگر اس میں صرف کسی کی یہی ارادہ نیت ہو کہ نکاح کے ذریعے ایک عام جو انسانی خواہش ہے اس کی تکمیل چاہتا ہے، اپنی ایک لذت اور خواہش کو پورا کرنا ہے، اگر یہ نیت ہے تو اب اس صورت میں ٹھیک ہے، نکاح کرنا جائز ہے، سب نکاح کرنا بھی جائز ہے، اور یہ بھی اگر خواہش رکھ کے کسی نے نکاح کیا تو بھی جائز ہے، لیکن ثواب نہیں ہے اس صورت میں. تو اگر وہ نیت محمود اچھی نیت اگر ہوگی اس کے ساتھ، یعنی نیک صالح اولاد کی طلب، شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اس نکاح کے ذریعے عبادت پر بھی قوت یوں حاصل کرے گا کہ اپنے ذہن دماغ کسی اور طرف نہیں بٹے، برے خیالات کی طرف نہ آئے، ایک جائز طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کا سلسلہ ہو، تو یہ ثواب بھی ملے گا. کیونکہ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے لگتا ہے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے، تو اب یقین کیجئے کہ اس کا ذہن نہ جانے کن کن خیالات کے اندر بھٹکتا ہے. نوجوانوں کی بہت اکثریت ایک بڑی تعداد ہے جو اس حوالے سے آتی ہے کہ بھئی ہمارا ذہن بھٹکتا ہے. حدیث میں فرمایا نا کہ تمہاری یہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے. کیا بات. اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. بالکل. تو نکاح کے بعد، شادی کے بعد ان لڑکوں کو دیکھا گیا، ان اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا کہ واقعی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی عبادت کرنے میں لطف آتا ہے اور خیالات نہیں بھٹکتے. میں اس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ سمجھے کہ جو شادی شدہ کی زندگی ہے اس کے اندر برکتیں فرمائے، اس میں خوشیاں عطا فرمائے. یہ فیضان امیر علیہ سنت ہے کہ جنہوں نے یہ نیتوں کا سلسلہ شروع کیا، جتنے بھی عرصہ ہو، مثال کے طور پر 25 سال شادی رہی، 30 سال شادی رہی، انتقال ہوا، معاملات ہوئے، تو اگر اچھی نیتیں اس میں شامل ہو جائیں گی تو بتائیے اتنا عرصہ، اتنا طویل عرصہ یہ عبادتوں کے اندر یہ سمجھے کہ یہ گزرے گا جی، اور اتنے اچھے اور احسن انداز کے ساتھ جو ہے یہ معاملات چلتے رہیں گے. اولاد نے ہونا ہے، اس کے بعد انہوں نے پرورش پانی ہے، یہ اچھی نیت کا ثمر ہے. اب اگر کوئی بیچاری یہ نہیں کر سکے تو کم از کم آنے والی نسلوں کو یہ دے جائیں تاکہ وہ اچھی نیتیں کر کے ان پر عمل کرنے کا ثواب پالیں. اچھا، اب یہ ایک معاملہ ہے، مجھے یاد پڑتا ہے غالباً مدنی مذاکرے میں یا کس میں یہ سوال ہوا تھا کہ اب جنہوں نے وہ اس وقت نیتیں نہیں کی تھی اور اب ان کا ذہن بنتا ہے نیتوں کا، تو اب وہ کیا کریں؟ کیونکہ اب تو دیکھیے شادی تو ہو چکی، مگر اب کیا کچھ اچھی نیت ہو کے کچھ ثواب کا معاملہ اس کے اندر؟ جی ہاں، خاص آدمی ظاہر ہے نکاح تو کیا ہے، اب یہ دونوں میاں بیوی ہیں جی جی، تو یہ اپنے حق زوجیت کے معاملات میں علماء کرام لکھا ہے، حضرت اللہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اس میں بھی اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا. اچھا، ایک بات میں ایسی، یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین امید ہے کہ اشارے سے آپ بات سمجھ جائیں گے. حضرت دیکھیے، ہم جب گراؤنڈ ریئلٹی پر ہوتے ہیں نا، آپ بھی افتاح میں ہیں، ہم علاقوں میں رہتے ہیں، تو یہ معاملات بہت زیادہ آتے ہیں. اس میں بھی مدنی چینل کے ناظرین کو یا ایسے افراد ہیں ان کو کچھ نو ہاؤ مل جائے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی جو اعتدال کی پوزیشن ہے حق زوجیت ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہو، دیگر معاملات ہوں، اس کو تو فرض واجب کی حیثیت. اچھا، یہ آپ نے فرمایا کہ جس کے اعتدال کا معاملہ ہے اس کے لیے سنت ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لے گا تو اور ثواب اس کا بڑھ جائے گا. یہ بتائیے کہ کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتے،
ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس معاملے کو سمجھتے ہیں، نہیں ہوتے، ان کو اپنی اس بیماری یا اس معاملے کا خود علم ہوتا ہے مگر وہ نہیں بتاتے، اور اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے بالآخر پھر ایسے گھروں کو آج کل یعنی ایک تعداد ہے یعنی وہ ٹوٹتے ہیں. تو اس کے حوالے سے شریعت ایسے شخص کی کیا رہنمائی کرتی ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے لیے پہلے اگر اس چیز پر اطلاع ہے، جی بالکل واضح ہو چکا ہے، بعض اوقات آدمی طبی حوالے سے ٹیسٹ کراتے ہیں، دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، تو پہلے اپنا علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ٹھیک کہ اس کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت اور گمبھیر قسم کے بن جاتے پیچیدگی پہ ہیں، جاتے ہیں. اور صحیح، پیچیدگیاں اتنی ہوتی ہیں کہ آپس میں لڑائیاں، ایک دوسرے پر بسا اوقات الزام تراشی کے تراشیاں بہتان بیمار رکھتے ہیں. ہوتے بالکل ہیں. صحیح فرمایا. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ پہلے اس صورت میں اپنے علاج کی طرف بڑھیں، اور جو چیز جس چیز کی کمی ہے اس چیز کو دیکھا جائے، پورا کیا جائے. صحیح ارشاد فرمایا. اچھا، میں وہ بتا رہا تھا، عرض کر رہا تھا، یہ پہلی صورت ہم نے اعتدال والی ابھی سنت موقدہ والی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر یہ کیفیات یعنی جس کو شہوت کا غلبہ اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں معاذ اللہ بدکاری کا اندیشہ، صحیح، یہ دو چیزیں، یعنی اب بدکاری کا اندیشہ ہے اور شہوت کا غلبہ ہے، بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مہر نفقہ اس کی بھی قدرت رکھتا ہے. صحیح. تو ایسی صورت میں اس پر نکاح کرنا واجب ہے. ٹھیک، واجب ہے اس سے نکاح کرنا. اور یوں ہی جب کوئی شخص غیر عورتوں کی طرف دیکھنے، دلچسپی لینے، ان کے معاملات کی طرف بڑھنے، اس کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھتا ہے، اور یا اس کو ایسا ہے کہ یعنی وہ اس عمل سے رک نہیں پاتا، یا معاذ اللہ ایسا ہے کہ اپنی تسکین شہوت کے لیے اس کو کوئی اور ذریعہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اپنے کسی ہاتھ یا ایسے معاملات سے وہ یہ اپنی شہوت کی تکمیل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بھی واجب کا درجہ آگا. یعنی یہ کام کرنا اگرچہ اس کا حرام ہے، جائز نہیں ہے. حدیث مبارک میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ناکح الیدی ملعون، کہ ہاتھ کے ذریعے سے آدمی تسکین شہوت کرنے والا وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور. تو یہ واجب کا درجہ یہ والا. اور اگر بدکاری کا یقین ہے، یعنی پچھلی ساری صورتیں اور آگے مزید بدکاری کا یقین ہے، پہلے میں تھا بدکاری کا اندیشہ ہے، خوف ہے ایسا کہ میں پڑ جاؤں گا، اور اب یقین ہے تو اب نکاح کرنا فرض ہے. اللہ، اب اس کو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے. اور ایک اور آگے مزید ہے کہ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو پھر نان نفقہ نہیں دے سکے گا، یا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ان باتوں کا یقین ہے تو پھر نکاح کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ جو پہلے آپ بتا رہے ہیں، جی میں وہ بھی مختلف اس طرح کی کیفیت والا، تو ہر انسان کی آدمی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، بالکل، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جو آدمی سمجھ رہا ہو. اب بس اوقات بعض ایسے ہیں انہوں نے اپنا ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم شادی کریں گے تو ابھی تو ہم 10,000 12,000 کما رہے ہیں، پھر ہمیں اور کمانا پڑے گا، کوئی ذریعہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، اور اس طرح کے خیال لے کے بھی شادی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کئی ایسے. اب نفقہ ایک اس کے لیے شادی کے لیے یہ ضروری تھوڑی کہ پہلے سے 10 لاکھ روپے جمع ہو تو شادی کریں. 10 لاکھ کا پہلے سے پورا راشن موجود ہے تو شادی کرنی. اب یہ ایک روایت ہے جس میں یہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ اللہ عز و جل نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو. کیا بات. اللہ عز و جل نے جو تمہیں نکاح کا حکم دیا تم اس کی اطاعت کرو. اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو اس پہ آدمی جو ہے نہ جائے کہ یعنی آیت مبارکہ میں فرمایا اگر فقراء ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور یہ کہ آپ جو نکاح نہیں کرتے اس حوالے سے سوچتے ہیں کہ آپ 10-12 ہزار کماتے ہیں، جب 25,000 سیلری پہنچے گی ہم کمائیں گے تبھی نکاح کریں گے، تو بھائی جب تک آپ 25,000 کریں گے تو اس وقت تک مہنگائی 35,000 تک ہی پہنچ جائے گی. تو آپ کس کا انتظار کریں گے؟ آپ کیجئے اور اللہ اور اس کے رسول کے سچے وعدوں پر بھروسہ رکھیں. دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کیسی برکت ملتی ہے. اچھا دوسرا حضرت اس حوالے سے میں یہاں پر یہ بھی آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا
کہ اس کے اندر بالخصوص والدین کو اپنی اولاد اور اس کے حالت پر توجہ دینی ہے کہ اولادیں کہتی رہ جاتی ہیں نکاح کے حوالے سے، مطلب اب وہ کیا کریں. یعنی بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر اتنا یعنی ہجان ہے ایک حوالے سے کہ اولاد کھل کر جو ہے نا ماں باپ کو بات نہیں کر سکتے. اچھا ماں باپ کیا کہتے ہیں، وہ ایک جگہ حضرت میں نے بیان کیا نکاح کے اس کے اندر نکاح پڑھانے سے قبل، تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نا کہ بھائی نان نفقہ ضروری ہے. وہ اپنے ایک بیٹے کو لے کے آئے، کہا ایسے سمجھائیے یہ جو ہے نا نکاح کی شادی کی ضد کر رہا ہے، تو آپ نے کہا نا کہ پاؤں بھر ہو جائیے. تو میں نے کہا جی صاحب آپ پاؤں بھر ہونا کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا ابھی جیسے لگا ہے 2-3 سال ہوئے ماشاءاللہ 25-30 ہزار روپے کما لیتا ہے. تو میں نے کہا لاکھ روپے میں آپ کے پاؤں بھر ہوگا. میں نے کہا بھائی ایسا نہ ہو کہ آپ کا پاؤں ہی بھاری ہو جائے، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا یہ 25-30 ہزار بہت ہوتے ہیں، آپ شادی کیجئے، اللہ برکت بھی دے گا اور پاؤں بھر بھی ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ والدین زندگی بھر اپنے بچے کو آگے بڑھانے اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں، اس کو کرتے ہیں. شادی کا وقت آتا ہے نا تو کہتے ہیں نہیں ابھی تمہیں کوشش کرنی ہے، پاؤں بھر ہونا ہے. اس کے دیگر کاموں میں اس کا ساتھ دیتے ہیں مگر اس معاملے میں اس کا ساتھ نہیں دیتے، حتیٰ کہ یہ اولاد گناہ کی طرف جاتی ہے اور یہ ایسے کام کرتی ہے کہ جب یہ والدین کو پتہ چلتا ہے نا تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ایک حدیث ہے پاک میں جی یعنی والد پر جو اولاد کے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے. حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو وہ اس کا اچھا نام رکھے، ادب اچھے سکھائے، اور جب بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے تو اس کی شادی کرے. کیا بات، صحیح فرمایا. یہ فرمایا حدیث میں کہ اگر وہ شادی نہ کی اس کی صحیح اور وہ کسی بدکاری میں پڑ گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کا گناہ اس کے والد کے سر پر بھی. اللہ اکبر. اب دیکھیے والد صاحب یعنی آپ کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے. یعنی ایسا نہیں کہ بچے پر نہیں ہوگا، وہ اس پر تو ہے، اور اس کا گناہ اس کے والد پر بھی. یہ کب ہے؟ فرمایا کہ یہ اس صورت میں جب یہ والد خام خواہ اس کے نکاح کے لیے مخل بنتا ہے، جب یہ والد امیر کی تلاش کے لیے وہ اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں. صحیح. اب جیسے آپ نے کہا کہ ابھی 25 کما رہے ہیں تو پھر جب 50 پہنچیں گے تو ان کی شادی ہم کریں گے. تو اب اس طرح تو پھر سوچتے تو پھر تو زندگی گزر جائے گی. جو ایک اصل شریعت کی وہ شرائط ہیں وہ صحیح آپ نے یعنی نان نفقہ صرف یہ سمجھا بھی خرچ دینے کی قدرت رکھتا ہو تو انہوں نے ایک اپنے مائنڈ بنائے ہوئے. بالکل. اب اس میں فرمایا کہ یہ قادر ہے اور والد اس کے نکاح کے لیے مخل بنتا ہے، یا یوں ہے کہ بچہ نہیں کر سکتا اور والد امیر ہے، کرا سکتا ہے، سب کچھ کرا سکتا ہے، لیکن وہ اسی انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی اور امیر ایسا گھرانہ ملے کہ خود ہی سب اس کا معاملہ ہو جائے. اور گھر چھوٹا ہے، وہ لڑکے کو روم کون سا دیں گے، نیا کرایہ کا روم لینا پڑے گا. ارے بھائی یہ کروڑوں کا مال ہے، اس کو کب تک اپنے پاس رکھو گے؟ اس کو کرو بھائی، گھروں بچوں کے لیے انتظام کرو اور ان کی شادیاں کرواؤ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بیٹیوں کے متعلق بھی روایت میں یہی یعنی بیٹے کے متعلق بھی فرمایا، بیٹیوں کے متعلق بھی حدیث مبارک میں یہی ارشاد فرمایا ہے. اس میں بلکہ خاص فرمایا کہ 12 برس کی ہو جائے اور اس پر بھی یعنی اس عمر کے پہنچ جائے اور پھر اس کی شادی نہ کرے اور وہ کسی گناہ کے اندر پڑے تو اس کا گناہ بھی اللہ تعالیٰ بلا عذر یعنی تاخیر اس میں نہیں کرنی چاہیے. حضرت 2 کالز ہیں تو وہ بھی سن لیتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام حسن ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے نکاح کے بارے میں یہ سوال پوچھنا تھا کہ آیا اگر نکاح کے اندر شرطیں رکھی جائیں، جتنا بھی لڑکے کی طرف سے زیور ہو یا لڑکی کی طرف سے زیور ہو، وہ دونوں زیور لڑکی کے نام ہونے چاہیے، 1000 روپے ماہانہ خرچ ہونا چاہیے. کیا ان شرطوں پہ نکاح جائز ہوگا کہ گناہ میں گنا جائے گا؟ ٹھیک ہے، دوسری کال دیجیے. میرا نام محمد اکرم اطاری ہے، نور کالونی ابھی علاقہ سے عرض کر رہا ہوں. حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح فرض ہو گیا، کوئی کہتا ہے واجب ہو گیا، کوئی سنت ہے، تو یہ اصل کیا ہے اس کی؟ اور دوسرا یہ پوچھ رہے ہیں کہ نکاح کے لیے لوگ زیادہ جو ہے نا وہ مالدار لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنی بیٹی ادھر دینے کے لیے یا رشتہ ادھر کرنے کے لیے، تو کیا شریعت کیا کہتی ہے کہ کیسا گھر دیکھا جائے؟ ٹھیک ہے، ابھی بتا دیں انشاءاللہ تعالی. حضرت حسن صاحب لاہور، مرکز الاولیاء لاہور سے
1000 روپے ماہانہ کی شرط اور لڑکے کا زیور اور لڑکی کا زیور ہو، دونوں ملکیت یہ لڑکی کی ہوگی، ان شرائط پر نکاح کرنا کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ شرط تو رکھنا ہی فضول ہے کہ لڑکی کا بھی زیور اس کی ملکیت ہوگا، کہ جو لڑکی اپنے والدین سے لے کے آ رہی ہے اس کو دیا جا رہا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہی ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ اب دوسری چیز ہوتی ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے تو یہ بس اوقات آپس میں خاندانی پورے رسم و رواج پر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیور لڑکی کی ہی ملکیتیں کر دیتے ہیں، یعنی شروع سے ہی ان کے آپس میں پورا ایک رواج ہے، سلسلہ ہوتا ہے اور دیتے ہیں اس میں وہ، اور وہ لڑکی کی ہی ملکیت کر دیتے ہیں تو وہ لڑکی کی ملکیت شمار کیا جائے گا۔ اب بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی باقاعدہ ملکیت نہیں کی جاتی لیکن محض استعمال کے لیے ان کو دیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں پر یہ جو اس میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر یہ ٹوٹتا ہے معاملہ تو ہوتا یہ کہ چیزیں واپس جاتی ہیں، جو انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے، اس کی چیزیں یہاں چلے گی، اس کی چیزیں یہاں چلے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ لڑکی کو کس کے لیے دیا گیا؟ یہ پورا نہیں فیصلہ تو نہیں ہم کر سکتے کیونکہ ظاہر بعض اوقات جب ایک قبضہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے، ایک زیور ہے منقولی چیز ہے ادھر سے ادھر کرنے میں، اب اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس کا قبضہ ہو گیا اس پر، ٹھیک ہے، اور اسی کو دے دیا، باقاعدہ مالک بنا دیا، صحیح ہے، تو اب مالک بنانے کے بعد اب وہ اس کی ملکیت ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ قبضہ بھی پورا ہو چکا ہے، تحفہ ہبہ تام ہو چکا ہے، صحیح، اب اس صورت میں ہبہ تام کو کیا کہیں گے؟ مکمل تحفہ مکمل کمپلیٹ ہو چکا ہے اپنی شرائط کے ساتھ، اپنی شرائط، صحیح ہے، تو اب یعنی شرعی حوالے سے بھی وہ اس کی مالکہ بن چکی ہے، صحیح ہے، تو یہ تو اب مختلف ہوتے ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ خاندانی جب بیٹھتے ہیں ایسے فیصلے کرنے کے لیے، جرگے بیٹھ گئے، کوئی اور بیٹھ گئے، تو اب اس صورت میں وہ اس طرح کے بس اوقات بھی فیصلے کر رہے ہیں، غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1000 روپے شرط رکھی جاتی، تو 1000 روپے شرط رکھنا یہ عموماً کالم بھی بنا ہوا ہے بطور نان نفقہ، کوئی ایسا طے ہوا ہے کہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو عموماً لوگ اس کو کراسی کر دیتے ہیں اس فارم کو۔ ہمارا نیت ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کسی سلسلے میں اگر بن پڑا تو فارم بھی لے کے آئیں، اس کو پورا ایک ایک شرط پہ ہم بات کریں، کیا بات ہے اس پہ، ایک ایک شرط پہ کہ جو کالم اگر بھرنے بھی چاہیے تو اس کو بھرا جائے شرعی حوالے سے بھی، جن کی کیا حیثیت ہے، اور بعض ایسے کالم ہوں گے کہ جن کے اندر شرعی حوالے سے اگر اس کو بھر بھی دیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا بعد میں، یعنی شرعن ایسا معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جتنے بھی اس طرح کے 1000 روپے والے، 500 روپے والے، یا جو بھی معاملات، یہ بس وقت ایسے سے پھڈے، یعنی شرائط لوگوں نے آپس میں ایسی بنائی ہوتی ہیں کہ یعنی اتفاق ایسا، ایک مرتبہ ایک نکاح میں گیا تو اس میں شرائط پہ بات ہو رہی ان کی، تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری شرط یہ ہے کہ اگر یہ لڑائی ہوگی اور لڑکی ہمارے گھر پہ آ کے میکے میں بیٹھ گئی تو دلہا صاحب 1000 روپے خرچ ہر ماہ دیں گے۔ تو اب پہلے اس پہ بحث بس آپس میں چلتا رہا بھی اس کو لکھا جائے بھی کہ نہ لکھا جائے، کیا کیا جائے، خیر طے ہوا کہ اس کو جی اس کو اوکے کریں، تو لڑکے والے کہہ رہے ہیں اگر یہ لکھوائیں گے تو پھر ہم بھی ایک لکھوائیں گے، اور وہ شرط یہ ہوگی کہ اگر لڑائی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوئی تو پھر نہیں ملیں گے۔ اب اس کا تعین بعد میں کون کرے گا کہ کس کی وجہ سے لڑائی ہوئی، کیا ہوا تھا معاملہ، تو ان کا بظاہر کوئی حاصل نہیں ملتا۔ ہاں البتہ مہر حق ہے عورت کا، ٹھیک ہے، اگر تحفظ اور سیفٹی اس حوالے سے کہ مہر کچھ زیادہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کل کو کوئی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے تو اس میں لڑکی کو تحفظ ہو، جو بھی حفاظت کا ایک معاملہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ تقاضا کر سکتے ہیں، ایسا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہم مہر اتنا رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جو درست ہے، یعنی جس کو واقعی نیت ہے کہ ہم دیں گے اتنا تو ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو اوکے کر لیں، تو مہر کے طور پہ یہ چیزیں رکھی جائیں، عام شرائط کے طور پہ نہ رکھی جائیں۔ صحیح، اس سے تو سمجھ ہی آتا ہے کہ اگر کبھی نکاح کی اس قسم کی شرائط ہوں تو دارالفتہ سے چیک کروائیں، کئی معاملات اس میں، جی بعض اوقات جرمانے کی صورتیں اس میں آ جاتی ہیں، اور طلاق دینے کے حوالے سے کئی صورتیں ایسی جرمانے والی آتی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک محض وعدے کی صورت رہے گی اس میں، اور پھر اس کے اپنے احکام آئیں گے، تو اس لیے یہ
جیسے سارے معاملات پہلے سے طے کرتے ہیں، اگر کوئی ایسی شرط رکھنا بھی چاہتے ہیں تو اس کو پہلے سے دیکھ لیجیے، طے کر لیجیے۔ اکرم اتاری تھے لکھاں سے، ان کا جواب کچھ تو یہ ہو گیا، مگر ایک آخری جو بات تھی اس پہ کچھ ضرور آپ کلام فرمائیں کہ بعض کہتے ہیں نکاح فرض ہے، بعض کہتے ہیں واجب ہے، بعض کہتے ہیں سنت ہے۔ اس میں مفتی صاحب نے اچھی ہماری تربیت فرمائی۔ اچھا، یہ کہا کہ مالداروں کو دیکھتے ہیں، تو حضرت کیا دیکھنا؟ مالدار کو نہیں دیکھیں گے تو پھر لڑکی سکھی کہاں رہے گی؟ تو دیکھنا کس کو چاہیے؟ یہ سوال دیکھیں، دونوں کے لیے، مرد بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مالداروں کو دیکھتے ہیں، ان کو یہ طلب ہوتی ہے کہ لڑکی ایسے گھرانے سے ملے جی کہ جس میں مال لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور جہیز بھی ہو، گھر بھی ہو۔ ایسی سی شرائط آج کل کہ جس کی وجہ سے لڑکیوں کے نکاح کرنا اتنا مشکل ہو گئے، صحیح ہے، یعنی وہ اتنی شریعت مطالعہ نے تو کم چیزیں اس کی بیان فرمائی اس کا، ٹھیک ہے، اور یہ شرائط جو لوگوں نے آپس کے اندر اتنی بنا لی اور رسم و رواج اتنے بنا لیے، جس کی وجہ سے یہ معاملات اتنے بڑھ گئے ہیں صحیح کہ بیٹی کی پیدائش سے ہی آدمی پریشانی کے اندر لاحق ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، بیٹی کی پیدائش کو ایک ذہنی طور پہ ایک طبقہ ناپسند سمجھ رہا ہے۔ صحیح، تو وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے بسوں کا ذہن میں یہ سوار بھی ہوتا ہے کہ آگے جا کر اب بیٹی آج پیدا ہوئی ہے، 16-18 سال بعد یہ اتنے معاملات اخراجات کے ہیں، کتنے پیسے لگانے پڑیں گے، اتنے پیسے رکھنے پڑیں گے۔ تو اس وجہ سے یعنی یہ ضرور ہمیں ان رسومات میں کہ جو برے رواج اور برے رسومات نکاح کے طور پر اندر آ چکی ہیں کہ جو عمل ایک شریعت مطالعہ میں بڑا ایک سہل اور آسان تھا، بلکہ بعض حدیث میں یہ ارشاد بھی فرمایا گیا کہ جس کے اندر جو ہے وہ خرچ ہلکا ہو، جس نکاح میں بوجھ ہلکا ہو، اس کو برکت والا فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، بہت زبردست۔ اس لیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ چیز تو آپ نے جو پوچھی سوال میں، تو یہ دونوں ہی دیکھتے ہیں، عورتوں والے بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا مرد مل جائے، اور لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ ایسی عورت ملے۔ حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے 4 وجوہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور اس میں فرمایا اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے خوبصورتی جمال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ صحیح، اس میں ارشاد فرمایا فضفر بذات الدین، کیا بات کہ دین والی کو ترجیح دی جائے۔ سبحان اللہ، یعنی اس حوالے سے سب سے پہلے آدمی دینی بنیادوں پر یہ چیز دیکھے، صحیح نیک سیرت کو، صحیح، دین کے حوالے سے دین پر عمل کرنے والی، دین دار، دین کو سمجھنے والی یہ چیزیں، تو یہ چیز پہلے یہ دیکھی جائے۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ چیزیں اپنے طور پر یعنی ان کی بھی ممانعت نہیں ہے کہ نہ دیکھی جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آدمی کہیں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے تو ظاہر ہے ان چیزوں پر بھی دیکھے گا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ مالدار دیکھنا اس میں یعنی اس حیثیت سے کہ یہ نان نفقے کے معاملات، دیگر اخراجات، یعنی وہ ایک چلا سکتا ہے کہ نہیں، کام کرتا ہے نہیں، یہ معلومات لینا، یہ پوچھنا، یہ کوئی منع نہیں ہے، بلکہ نکاح کے مستحبات میں سے یہ چیز بیان فرمائی۔ اگر مالدار اور سخی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، یعنی مالدار بھی ہے، سخی بھی ہے، وہ اپنے مال سے ایسا دل نہیں لگایا ہوا کہ اس کا اللہ کی راہ میں دینے کو بھی دل نہیں کرتا، صحیح ہے، تو اس کو بھی اگر وہ بھی مل جاتا ہے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے، برابری۔ لیکن یہ چیزیں یعنی ترجیح بنیادوں پر پہلے دین کا معاملہ دیکھیں۔ خوبصورتی جو حدیث میں فرمایا گیا، تو خوبصورتی بھی مطلقاً یہ نہیں کہ منع بالکل کہ دیکھیں، ایسا معاملہ نہیں دیکھا، بلکہ ایسی عورتوں کو بھیجا جائے جہاں پہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ خود عورتیں اپنے گھر کی خواتین کو وہاں بھیجا جائے، وہ اس عورت کے اخلاق، اطوار، طریقہ کار، ان چیزوں کو وہ دیکھیں، اور یہ بھی ایک پرکھنے کا، جانچنے کا، علم میں لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنی خواہش کا اظہار کرنا یہ بھی منع نہیں ہے، یعنی بسا اوقات یعنی اس کو بھی سمجھ آتا ہے کہ نہیں، یہ تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ صرف والد کا ہی فیصلہ ہوگا یا والدہ کا ہی فیصلہ ہوگا۔ صحیح، اگر کوئی لڑکا اپنی ادب، حیا، سب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوا ہے، اپنے گھر میں سے اپنے بھائی کے ذریعے یا اپنی والد والدہ کو یہ اظہار کرتا ہے، تو اس کو بھی کوئی ایسا نہ سمجھا کہ اس نے برائی کر دی یا ایسا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایک جائز طریقہ اور ایک احسن طریقہ یہ اختیار کیا کہ گھر کے ذریعے سے یہ معاملہ پہنچے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور لیکن جو صرف اور صرف جس کا مقصد محال ہو، عزت ہو، شادی اس لیے کر رہے کہ میں وہاں عزت والا گھرانہ ہے، وہاں مجھے بہت بڑی عزت مل جائے گی، اس سے مجھے مال بہت مل جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے
آدمی واقعی ہی اس کو اگر پڑھتا سنتا ہے تو ہل کے رہ جاتا ہے اس حوالے سے کہ یعنی اس کو کیا نیت بنانی چاہیے جب کسی جگہ رشتہ کا معاملہ ہو. حدیث میں فرمایا جو کسی عورت سے بے وجہ اس کی عزت کے نکاح کرے تو اللہ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا, زیادتی کرے گا, اور جو کسی کے مال کی وجہ سے کرے گا اللہ اس کی محتاجی بڑھائے گا, یعنی وہ خود اپنے آپ کو غربت اور فقر کی طرف لے کے جائے گا. اور جو کسی کے حسم و نسب کے حوالے سے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر بھی جو ہے وہ ذلت کے اندر آئے گا. اور فرمایا جو اس غرض سے نکاح کرتا ہے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے, برائی کی طرف نہ جائے, بدکاری کی طرف خیالات تصورات اس کے نہ آئیں, اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو جائے, پاک دامنی حاصل ہو جائے. اور فرمایا اس لیے نکاح کرتا ہے, صلہ رحمی کرے گا, تو فرمایا اس مرد کے لیے عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں اللہ برکت رکھ دے گا. یعنی یہ چیزیں اپنی جگہ اگر مال کو بھی دیکھا ہے اس کی میں ممانت ظاہر ہے نہیں ہے, دیگر چیزوں کو بھی دیکھا ہے اس کی بھی ممانت نہیں ہے, لیکن ساتھ ان چیزوں کو بھی ضرور دیکھا جائے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں قاری عبدالفاتح چشتی عرض کر رہا ہوں لاہور. میں نے آپ کا پروگرام دیکھا بہت اچھا لگتا ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نکاح کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں یہ بہت اچھا پروگرام ہے. پوچھنا یہ ہے کہ ایک بچی کا نکاح ہو چکا ہے, نکاح کے بعد وہ کافی سارے دوست بلاتا ہے, 200-400 آدمی بلاتا ہے, خرچ کرتا ہے. اس سے کیا حیثیت ہے, خرچ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے, اور بچی کا نکاح جو سنت طریقہ ہے وہ کیا طریقہ؟ ولیمے میں زیادہ لوگوں کو بلاتے ہیں, ٹھیک ہے صحیح. دوسرا سوال فرمانا تعریف خانے والا شہر سے بات کروں دارالفتہ اہل سنت میں. سوال ہے کیا اسلام میں مہر زیادہ رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاری صاحب تھے, یہ فرما رہے تھے کہ بچی کا نکاح رکھا, ولیمے میں 200-400 آدمی کو بلانا, یہ درست ہے اگر کوئی بڑی دعوت کرے ولیمے؟ دیکھیں دعوت کا اپنی نیت پر ہوگا. اگر کوئی اس لیے دعوت کرتا ہے, فخر کے لیے دعوت کرتا ہے, دیگر مذموم نیتوں کے ساتھ کرتا ہے تو ظاہر ہے فلاں نے دعوت کی, جی ہاں 500 آدمی, اس کی شرعن اجازت نہیں ہے. بلکہ بسوں کا ایسا ہوتا ہے کہ خاندان ہی بہت بڑا ہوتا ہے, خاندان کے افراد کوئی سب خاندان ایک دوسرے کی شادیوں میں اس طرح جاتے آتے ہیں اور یہ معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں شرعن ممانت نہیں ہے, جبکہ دعوت جائز طریقے سے کی جائے, دعوت میں خرچ ہونے والا مال بھی جائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور اس میں خرچ کیا جائے. ٹھیک. فرمان بھائی خانے والے سے تھے کہ مہر زیادہ رکھنا یہ اسلام میں درست ہے؟ حق مہر زیادہ رکھنا دونوں کی رضامندی سے جتنا بھی رکھے جائیں گے تو شرعن وہ مقرر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بہتر ہے کہ اتنا حق مہر رکھا جائے کہ جس کو ادا کرنا آسان ہو, یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی زیادہ سے زیادہ رکھتے ہیں تو قرآن پاک میں کنتارا کے الفاظ آئے ہیں, ڈھیر و ڈھیر مال, اگر کوئی اتنا بھی ہے تو اس میں کوئی ممانت والی بات نہیں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر 150 تولے چاندی تھا, جو کہ آج کی مالیت کے حساب سے تقریباً 1 لاکھ سے زائد کتنی رقم بنتی ہے. تو لیکن باہمی رضامندی ضروری ہے, اس میں دونوں طرف کی رضامندی ہو اور اس سے جس پر اتفاق ہو. بس اگر لڑکی والے مطالبہ کر لیتے ہیں, لیکن لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ غور کر لیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ لکھ دیجئے, نیت یہ ہو کہ ہم نے کون سا دینا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اس غرض سے اس نیت سے کسی نے نکاح کیا اور حق میں رکھوا بھی دیا کہ میں نے دینا نہیں ہے, اس کی نیت شروع سے یہی ہے, اس کے لیے حدیث میں فرمایا قیامت کے دن یہ بدکاری کرنے والوں کی صف میں ہوگا. تو اس لیے نیت ادا کی ہو, حق مہر 4 لاکھوں میں بھی رکھا ہوا ہے, تو جب نیت ادا کی ہوگی تو اب اگر آگے سے 2 لاکھ کا مطالبہ ہو رہا تو یہ خود کہیں گے کہ ہماری پوزیشن 50,000 ہم 40,000 روپے رکھنا چاہتے ہیں. ولیمے کے کام, اس کے معاملات, اس کے حوالے سے بھی سلسلہ انشاءاللہ عز و جل ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی برکت عطا فرمائے, علم دین کا شوق و ذوق ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔